बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद। और मैं हूँ मुश्ताक फिनहास और मैं हूँ तारिक चौधरी। हमारा नंबर है 05128050331। मुश्ताक साहब, आपसे और नुसरत साहब के चाहने वालों से, चाहने वालियों से, सब लोगों से माजरत कि आज एक दिन के लिए मुझे उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नुसरत साहब, आपको पता है कि एक घरेलू मसरूफियत की वजह से आज तशरीफ नहीं ला सके, तो आज के दिन के लिए मुझे बर्दाश्त करें। आपका यही सादत की बात है कि आप देखें मुश्ताक साहब, बात यह है कमी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन माशाल्लाह आप पूरी कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर अगले 30-40 मिनट जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा चलें, बर्दाश्त कर लेंगे। मैं तो काफी अरसे से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन ये है कि आज फिर बिस्मिल्लाह करें। आज असल में बाकी तो बहुत सी बातें थी, लेकिन एक अजीबोगरीब बात ये पता चली कि बलदियाती इंतखाबात जिसमें अब कोई ज्यादा दिन बाकी नहीं है, सिंध में बलदियाती इंतखाबात 18 जनवरी को होने हैं आज की तारीख तक, और पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है वहाँ 30 जनवरी को होने थे। लेकिन आज एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट ये हुई कि जो पार्लिमानी अमूर की कमेटी है कौमी असम्बली की, उसने मुतफिका तौर पर एक करारदाद पास की अपने इजलास में, और उसने कहा कि सूबाई हुकूमतें जो हैं अगर ये इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती हैं या इनको आगे की डेट पे ले जाना चाहती हैं तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएं, क्योंकि कौमी असम्बली जो है इससे पहले एक करारदाद पास कर चुकी है। आज के इजलास में अजीबोगरीब बात ये हुई कि जो वजारत पार्लिमानी अमूर के हुकाम हैं और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं वो भी शरीक थे, और तमाम कमेटी जिसमें मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, काफ के, JUI के, तहरीक इंसाफ सब के MNS शामिल हैं। उन सब ने अब न जाने वहां कौन सी ऐसी कोई गैर मामूली बात होनी थी, उस वक्त तक लोगों को अंदाजा नहीं था। सहाफियों को जहां आमतौर पर आपको याद है कि आप भी जाते थे पार्लिमानी कमेटियों में दावत दी जाती, आज उन्होंने कहा कि सब साफी तशरीफ ले जाएं, ये इनके हमरा इजलास होगा, जिसके बाद साफी जो है वहां से नाराज होकर चले गए। और आखिर जो मियां मनान साहब फैसलाबाद से MNA हैं वो तशरीफ लाए बाद में, उन्होंने कहा जी मैं ब्रीफ करूंगा आपको। ब्रीफ ये किया कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ये कहती है कि सूबे जो है वो फौरी तौर पर अदालत आलिया में जाएं, अदालत उज़्मा में जाएं और जाकर ये मुतालबा करें कि बलदियाती इंतखाबात जो है मार्च तक मुलतवी कर दिए जाए। नहीं, वो देखें तारिक साहब, ये काफी दिनों से आपको पता है 7 दिसंबर का एक स्केड्यूल जो है पहले से अनाउंस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 करारदादें पहले भी नेशनल असेंबली से मंजूर हुई, उसके बाद फिर ये 18 जनवरी और 30 जनवरी का। असल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी देखें खैबर मतलब बलोचिस्तान में तो इलेक्शंस हो गए, बल्कि वहां पर तो काफी बड़ी तादाद में कुछ नशिस्तें जो है ना वो खाली भी गई हैं, तो उनकी अब बाई इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि KPK में तो अभी अनाउंसमेंट यानी वहां की हुई नहीं है, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने वो बिल लाना था और वो अपने उस प्रोसेस में उन्होंने ले आए, तो अभी सिर्फ पंजाब और सिंध का मसला है। और वहां पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ काफी सारे जो है स्टेक होल्डर हैं, ये सारे चाहते हैं अदालतें और अवाम वो तो बलदियाती इंतखाबात चाहते हैं, इसलिए कि अवाम का जो बरह रास्त ताल्लुक है वो तो गली मोहल्ले का जो है गुरेज क्यों कर रही है, मामला क्या, मसला क्या है? मामला देखे ना, हर बंदे का स्टेक लगा हुआ। अब तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसको भी एक प्रॉपर, उसने देखे ना महंगाई के नाम पे पंजाब के अंदर जो है ना एक जलसा नासिरबाग में कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने दादोशुमार जारी किए है कि फलां चीजें हैं, गोभी है, चावल है, आटा है, टमाटर है, उसके रेट जो है खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज्यादा। लेकिन चले वो वहां पर तो आज मौलाना फजल रहमान साहब का भी एहतजाज था, पता नहीं, हम तो वो आज नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन थे उधर, वरना उनका हाल भी पूछते। हमारे इलेक्शन में तो इत्तेहाद हो गया सब। हमारे देखे उसके ऊपर तो देखे ना, हमारा तो और तरह का इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि उसको भी टाइम मिले, देखे ना, इसलिए शाम में पहली करारदाद भी जो मुलतवी हुई थी किसके प्रॉपर टाइम नहीं है। एक तो उनको भी बड़ी परेशानी है कि अपने बंदे जो है ना फाइनल करने, हर बंदे ने अपना पोस्टर लगाया हुआ है। दूसरा मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अब पहले मरहले में किसी को न उस तरह से टिकट न जारी किए जाएं और मुस्लिम लीग नून का फॉर्म लिख के सारे दे जाएं, और जो भी बंदा उनमें से बंदा जीत जाए मुश्किल हो जाएगी। मुस्लिम देखे ना हुकूमती पार्टी है, किसी यूनियन काउंसिल में एक शख्स को जारी करेगी, 20 बंदे उससे नाराज हो जाएंगे। मेरा ख्याल है असल मसला जो है ना वो बलदियाती इंतखाबात का नहीं है, बलदियाती इंतखाबात के जमाती होने का है। हमारे मुल्क में बलदियाती इंतखाब कभी भी आज तक जमाती बुनियाद पर मुझे याद नहीं है कि शायद हुए हों, इसलिए कि इस छोटे लेवल पर, इस छोटे यानी गली मोहल्ले के लेवल पर लोगों को इस तरह से तकसीम नहीं किया जाता जमातों की बुनियाद पर। वहां लोगों के
سرٹیفکیٹ ہے، موت کا سرٹیفکیٹ ہے، گلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لائٹس کا مسئلہ ہے، میونسپل کمیٹی کے جو ایشوز ہیں وہ جو کہ حل کرانے ہوتے ہیں لوگوں نے، اور لوگوں کے درمیان وہ سیاسی تقسیم نہیں ہوا کرتی. لوگ بہت سی بنیادوں پر ووٹ آ جاتے ہیں، جب جیت کے آ جاتے ہیں تو دیکھیں نا، دو مشرف صاحب نے تو دیکھے نا جیت کے آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں حکومت کرتی کیا ہے کہ جو جہاں سے مرضی جیت کے آ جائے، اس کے بعد ڈی سی، ایس پی، تھانے دار، پٹواری کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور اکثر صورتوں میں جو حکومت وقت ہوتی ہے میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمین اپنے بنوا لیتی ہے. اب اگر لوگ جماعتی بنیاد پر منتخب ہو گئے تو لوگوں کو اٹھانا ذرا مشکل ہو جائے گا. ویسے بھی آج کل میڈیا آزاد ہے، کیمرے لوگوں کے تعاقب میں ہیں، اخبار والے پیچھے پھر رہے ہیں، تو یہ حکومتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی. پھر بھی طارق صاحب، میں یہ ایک بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ الیکشنز کے لیے اب آپ کو ٹائم، الیکشن کمیشن پہلے کہتا تھا جی ہم 7 دسمبر تک نہیں کرا سکتے، چلیں اب انہوں نے کہا ہے کہ 30 تک بھی نہیں کرا سکتے. انہوں نے کہا کہ 30 کروڑ ووٹ جو ہے بیلٹ پیپر وہ 3 دن میں نہیں چھاپے جا سکتے. تو آگے چاہے پہلے دن سیاہی والا معاملہ پہلے سے جو ہے نا وہ جنرل الیکشن یہ واحد معاملہ ہے جس میں الیکشن کمیشن سارے اور جناب ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ سارے ایک پیج پر ہیں، عوام اور عدالت. اب ایک راستہ کھلا ہے نا، دیکھیں 11 دسمبر کو افتخار محمد چودھری، جن کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا زیادہ اثرار تھا اور انہوں نے یہ کوشش کر کے یہاں تک عدالت عظمیٰ کا اثرار تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور افتخار محمد چودھری صاحب گئے تو ابھی اس لیے اب انسٹیگیٹ کر رہے ہیں صوبائی حکومتوں کو، خاص طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، خاص طرف اشارہ کہ آپ جائے پتلی گلی سے چلے. انہوں نے تھوڑی سی مہلت دے دی تھی، آپ مارچ تک تو 30 مارچ تک کرا لیں. 30 مارچ تک یہ ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ بندے فائنل کرنے میں آسانی ہوگی، ہر بندے کی جوڑ توڑ یہ وہ جس کو بھی کرنا، اور دوسرا سیاسی جماعتیں بھی خاص کر کے مسلم لیگ اور باقی جو جیت کے آئیں گے ان کو کہیں گے اچھا جی آپ ہمارے. جس طرح کی پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے صوبے میں ہے، مسلم لیگ نون کی اپنے صوبے میں ہے، اور پی ٹی آئی کی اپنے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے، اس کے بعد میرا خیال میں کوئی جماعت جو ہے بلدیاتی انتخابات افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے لوگ براہ راست آپ سے پرفارمنس مانگتے ہیں، سروس ڈلیوری مانگتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ چلیں جی وہ پچھلی حکومتوں نے جو بھی کیا، یہ جو 5 مہینے گزرے ہیں یا 6 مہینے گزرے ہیں، ان میں آپ نے کیا کچھ کیا؟ اچھا، لیکن اپنا طارق صاحب یہ ایک بات تو آپ مانیں گے کہ بلوچستان میں جیسے بھی ہے لوگ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، یہ بلوچستان کی انتظامیہ نے حالانکہ سب سے زیادہ مشکل بلوچستان کا پولیٹیکل ورکر زیادہ باشعور ہے باقی انہوں نے دیکھے الیکشن کرائے اور اس کے بعد وہ بائی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں جو سیدھے تو کوئٹہ سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی، خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ بخار راغلے بالکل ٹھیک ٹھاک. سر یہ آپ یہ گیس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ تو کرے یار. کس بارے میں؟ یہ گیس کے بارے میں یار، یہ ہاسپٹلوں میں گیس نہیں ہے، یہ سی این جی سینٹروں کو بند کروا دے خدا کے لیے. سی این جی سینٹر کو بند کرائیں تاکہ گیس اپنا گھریلو صارفین کو ملے. یار بالکل آپ دیکھیے یار، یہ سردی 9-10 میں جا رہے اور ایسے سردی میں ہم لوگ بیٹھے. بھیا وہ اسلام آباد میں جو وزیر اعظم صاحب تھے نا، ان کا حکم تھا کہ یہ سی این جی بند کر دی جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے 2-3 روز پہلے کہ اسلام آباد کا جو پٹھوا ریجن ہے وہاں پر گیس کھول دی جائے، سی این جی کھول دی جائے. تو اب عدالتی حکم ہے، وزیر اعظم کیا کرے؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی وہاں پہ کوئٹہ میں دیکھیں، کوئٹہ والوں کا حق زیادہ بنتا ہے. بالکل حق بنتا ہے. دنیا میں جہاں یہ دنیا کا وہ وہاں ختم کر دیا اور ان تک گیس نہیں پہنچی. بہت سال پہلے ہم ایک دفعہ، یہ غالباً 1995 کی بات ہے، ہم گئے سوئی، مجھے پتا آپ سوئی کا واقعہ مجھے تو اس نے کہا، بندے نے ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہا یہ سامنے جو ہے پائپ لائن گزر کے یہاں سے اسلام آباد جاتی ہے کئی 100 کلومیٹر دور، لیکن میرے گھر میں نہیں ہے یہ. تو وہ دیکھیں نا اس کے بعد یعنی پھر وہاں پہ ہوا کیا، اس کا بلو بیک بھی ہوتا ہے. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور حیدرآباد سے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد صاحب آج پروگرام بہت سکون سے ہو رہا ہے. یہ کیا بس آج ذرا پرسکون شخصیات آپ کے سامنے موجود ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی پروگرام ہے بولتا پاکستان جس میں بولنے والے آج طرح سے سکون والے لوگ. دوسری چیز یہ ہے استاد صاحب، میں آپ سے ایک فرمائش کروں گی. اچھا، میری بہن گانے کی فرمائش نہ کر دینا، باقی میں حاضر ہوں. نہیں، وہ موسم ہی نہیں آیا کہ گانے کی فرمائش کروں. سکون والا سچ والا موسم آئے گا تو انشاءاللہ گانے کی فرمائش بھی کروں. جی ٹھیک. میری فرمائش یہ ہے کہ آپ ان سارے سیاسی لیڈرز کو ایک روز بلا کے نا، ایک لیڈر کو بلا کے بٹھائیے اور ان سے کہیے، ہاتھ اٹھا کے کہیں، جو کہیں گے سچ کہیں گے. پھر یہ اپنے سارے اسائنمنٹ اتنے سیریسلی آپ کو بتا دیں
तो फिर देखिएगा। तो आपको यकीन है कि वो ये कह के उसके बावजूद सच बोलेंगे? वो वैसे हाथ जरूर उठाएंगे लेकिन सच फिर भी नहीं बोलेंगे बहुत सारे, इसलिए ये एक एफर्ट ऐसी होगी। मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो अभी फोन आया आपको कोयटा से, जहां उन्होंने गैस का मामला उठाया, अब इस मामले को अगर हम इससे रिलेट करें जिस पे बहस हम कर रहे हैं, मसला ये है कि जो रोजमर्रा के लोगों के इश्यूज हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बलदियाती अपना तारिक साहब ये जो गैस है, ये गैस का तो मरकजी मामला है, दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ अकेला मामला नहीं, रोज के छोटे छोटे मामला है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि मरकज ने अपने इख्तियारात तो सूबों को दे दिए, लेकिन सूबा जो है ना वो अपने इख्तियारात आगे डिस्ट्रिक्ट को देना नहीं चाहता, डिस्ट्रिक्ट जो है नुमाइंदों को नहीं देना चाहता। वो चाहते हैं कि इख्तियारात जो है एक मुट्ठी में बंद रहे, वो वज़ीर आला साहब हो या वो लोकल MNA हो या लोकल MP हो, वो नहीं चाहते कि उनके जो इख्तियार है उसमें हिस्सेदार पैदा हो जाए। नहीं, उसमें एक और बात है ना, वो चले देखें, हम तो सियासतदानों को कहते ही रहते हैं कि ये लेकिन असल एक और मामला भी एक और अब आप देखें फ्रीक भी है इसमें। अब देखें इसमें कि जितने भी TMOs हैं, जी हाँ, जितने भी बल्दियाती अदारे हैं, वहां लोगों की मौजें लगी हुई हैं। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, और पिछले कितने साल से देखें ना, 2008 में इलेक्शन ड्यू हो गए थे, उसके बावजूद जो है ना आप देखें इलेक्शन वो नहीं हो सकी यहाँ पे दुद्दे का। हमने 4-5 साल इसी तरह गुजारा किया। अच्छा, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े जो नशहर है, वहां पर ADCG हैं, कहीं पे कमिश्नर बैठे हुए हैं, तो जरा और सारे मसाइल उनका, अगर वो उनको पता है कि अवामी नुमाइंदा यहाँ पे रवायती तौर पर पटवारी बहुत बड़ा अफसर होता है शहरों में, म्यूनिसिपल कमेटीज में जो टाउन ऑफिसर होता है, जो बल्दिया ऑफिसर होता है, वो उतना ही बड़ा अफसर है जितना देहात में पटवारी है। इस्लामाबाद की मिसाल दे रहे हैं, आपका क्या है, चेयरमैन CDA जो है ना, वो है ना, उसके पास ऐसे इख्तियारात हैं, वो बादशाह है इस्लामाबाद का। इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी है जो तमाम मसाइल पर कब्जा करके बैठी है, अगर उसको पता चलेगा कि छोटे छोटे महलों से बेचारे जो अकलीती काउंसलर और नौजवान काउंसलर वो भी कहते हैं लोग आ जाएंगे, अब वो बराह रास्त अपने गली मोहल्ले के लोगों को जवाबदेह होता है और उसको उनके साथ चलना पड़ता है, और उनके लिए वसाइल फिर वो वसाइल मांगते हैं। अफसर जो है ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और जो वहाँ का MNA MP है, उनकी जो कोलैबोरेशन है, जो उनकी आपस में कनेवेंस है दोनों की, उसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनमें डिले हो रहा है। और जो ऊपर बैठे बादशाह हैं सूबों में, वो तो खैर बिल्कुल नहीं चाहते। से एक और सवाल है, देखें जहां पर बल्दियाती इलेक्शन का मामला ही कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जुल्फकार है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जुल्फकार भाई, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरा ये है कि ये जो रकाबंदियां की है पंजाब हुकूमत ने सर, ये सर अगर आपको पता नहीं गाँव की सतह पर चढ़ के राजी होते हैं तो वो अगर वो आपस में लड़ेंगे, यही कि इस्लामाबाद में अगर इस्लामाबाद से 2 बंदे लड़ रहे तो टेंज बाटा से लड़ेगा, तो सर वो टेंज बाटा वाला अगर जीत गया तो ये वो तो इस्लामाबाद का काम तो नहीं करेगा ना आके वहां से। तो ये हल्काबंदियां की है उन्होंने 2 नंबर, तो मेहरबानी करें कि इस इशू पर जो है ना उठाएं। नहीं, हल्का बंदी जुल्फकार साहब, हल्का बंदियों के लिए देखें एक टाइम हुआ, अभी दोबारा अब हाई कोर्ट्स में भी लोग गए हैं वहां पे, जो अब दोबारा कुछ केसेस को तो हाई कोर्ट्स ने भी रिमांड किया है कमिश्नर पिंडी को। इस तरह मुख्तलिफ सूबों में ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये बात हुई है। तो अगर किसी का कोई समझता है कि उसकी हल्का बंदी ठीक नहीं है तो प्रॉपर फोरम तो इसीलिए अदालतें बनाई गई हैं, इसके लिए अपील में जाएं लोग। वैसे जाहिर है जो हुकूमत वक्त होती है वो तो अपने हिसाब से देखती है कि किसने किसका जो है ना, तारिक साहब का फलां इस 2 महल्ले में ऐसे पतली सी गलील दे के अगला महला भी शामिल खत्म हो गई। अच्छा, जो आज कमेटी है कायमा कमेटी बराए पार्लियामानी अमूर, उसने जो एक वजह वन ऑफ द रीजंस बयान की, उसने कहा कि 4000 अपीलें जो हैं इस वक्त हैं जहां लोगों ने एतराज किया है कि हल्का बंदी गलत है या किसी खास शख्स को, किसी खास कबीले या ग्रोह को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। अब वो पेंडिंग है, 4000 अपीलें हो गई। वो कह रहे हैं जी कि हम तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर 30 करोड़ बैलेट जो है बैलेट पेपर छाप नहीं सकते। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा, 4 लाख मशीनें चाहिए, बायोमेट्रिक मशीनें। बात यह है कि हम अचानक बैठे बैठे गदा गाड़ी से कंकाड़ तैयारी विषय से क्या कर रहे हैं, गदा गाड़ी से कंकाड़ तैयारी पर सवार होना चाहते हैं कि आप पहले वो मैनुअल तरीका था, अब अचानक पता चला जी कि बायोमेट्रिक मशीनें लगनी है। अब जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना उनको पैसे देगी कि ये 4 लाख मशीनें खरीदें। अब 4 लाख मशीनें जो है वो करोड़ों रुपए की आएंगी। सारे मामला जो है वो एक बराबर पे नहीं चल रहे। यानी अदालत ने कह दिया कि इलेक्शन कराएं जी, और तैयारी शुरू हो गई, पोस्टर भी लग गए, बैनर भी लग गए, ग्रुप भी बन गए, लेकिन जो नीचे बेसिक तैयारी है वो मौजूद नहीं है। ऐसी हालात में अगर इलेक्शन होंगे तो नतीजा वैसे ही होगा जिस तरह हमारे यहाँ आम इंतखाबात का हुआ करता है, बगैर तैयारी के, और उसके नतीजे में लड़ाइयां, झगड़े और शिकायतें। तारिक साहब मेरी बात सुने,
باقی یہ ساری چیزیں سب چیزیں بجا، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ اس کے پاس سے اس کو تیاری کے لیے مناسب وقت نہیں مل رہا، یہ کرمنل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو باقاعدہ الیکشن کمیشن کے جو بھی یہاں کرتا رہتے ہیں، جو کہ باقاعدہ آرٹیکل 62 جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں باقی سب کچھ کر سکتا ہوں، الیکشن بھی کرا سکتا ہوں۔ یہاں پہ ہر بندہ، ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے کام نہیں کرتا، کسی دوسرے کے کام میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ بھائی الیکشن کمیشن کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نے صرف یہ بلدیاتی الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت سال تیار ہو جی، 365 دن وہ تیار رہے، اسے کہے جی کہ 1 مہینے بعد اس ملک میں انتخابات ہونے ہیں جی، فلاں وجہ سے مڈ ٹرم انتخابات ہونے ہیں یا فلاں لیول کے انتخابات ہونے ہیں، اسلام آباد شہر میں انتخابات ہونے ہیں، تو کہے کہ بھائی جی یہ پیپر ورک تیار پڑا ہے، یہ تیاری ہے، لائن کریں۔ لیکن طارق صاحب میری بات سنیں، الیکشن کمیشن کی بھی کوتاہی اپنی جگہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوتاہیاں ہیں حکومت وقت کی۔ اب آپ دیکھیں اس ملک میں آپ کیسے حلقہ بندی کر سکتے ہیں؟ اس ملک میں آپ، ہم نے پہلے بھی اس کو پتا ہے کہ عام انتخابات میں حلقہ بندی نہیں، مجھے دیکھیں نا، مجھے کراچی میں حلقہ بندی میں کراچی کی تو بات وہ تو خیر جس طرح، لیکن میں ویسے بات کرتا ہوں جو ٹیکنیکلی آپ دیکھیں قانونی طور پہ آپ نے آخری مردم شماری جو ہے وہ کی 2008 میں 2000 نہیں 1998 میں 2008 میں آپ نے صرف خانہ شماری کی، 16 سال گزر گئے، 16 سال، اور آپ نے بلاکس بنا دیے گھروں کے 200 گھروں کے اوپر بلا۔ اب ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ جب جو ڈی لمیٹیشن افسر ہے وہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہے جس نے حلقہ بندی کرنی ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا جی میرے پاس مردم شماری 1998 کی، خانہ شماری 2008 کی، اور جو ووٹر لسٹ ہے وہ 2013 کی۔ اب وہ آپ اس حساب سے پھر وہ دیکھتا ہے نا جہاں جس کا دولت ہے۔ میں نے سرگودا کے بتا رہے تھے کہ میرا ایک حلقہ ایسا دنیا کا منفرد حلقہ ہے کہ اس کو دریا کے ساتھ بنایا گیا، کہنا پہ دریا کے ساتھ کئی کلومیٹر چلتا جاتا ہوں اور میرا حلقہ ہوتا ہے، میں جو ہی دریا سے باہر نکلتا ہوں میرا حلقہ ختم ہو جاتا ہے، حلقے سے باہر نکل جاتا ہوں میں۔ ایسی پٹی بنائی کسی نے فیور کرنے کے لیے کسی کو، لیکن پھر بھی وہ خیر وہ بندہ جو تھا بیچارہ جیت گیا کسی طریقے سے۔ بات یہ ہے کہ کلر ہے جس طرح کے بڑے بڑے، یعنی یہاں میں کلر سیدنا کی بات کروں یہاں، یعنی ایسے ایسے ہلکے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آصف جیزی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی صاحب۔ سر مجھے بات یہ کرنی ہے کہ الیکشن والے بلدیاتی الیکشن، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہر کراچی میں جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ آپریشن بھی چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ ابھی انتخابی دفاتر پر اگر رینجرز اور پولیس جو ہے وہ چھاپے مارے گی تو ایم کے ایم جو یہاں کی ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی؟ آج صبح بھی جو ہے وہ ان کے انتخابی دفاتر پر جو ہے وہ چھاپے مارے گئے، تو اس طرح سے کرنے سے کیا انتخابات کی شفافیت پر جو ہے وہ حرف نہیں اٹھے گا؟ میرا سوال صرف آپ لوگ۔ جی جی صاحب بالکل، یہ ایک بڑا ویلڈ آپ کا یعنی سوال ہے، لیکن چونکہ بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آپ کے اس سوال کا کوئی جواب ہم دے دیں گے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق، یہ جو کالر تھے ہمارے کراچی سے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے دفتروں پر آپریشن کے دوران رینجر یا کوئی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ اگر چھاپے مارے گی تو کیسے انتخابات ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایم کے ایم کی ویسے بھی بڑی ریزرویشن ہے بلدیاتی انتخابات کے طریقہ کار کے حوالے سے، بندیوں کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے بھی، اور جو ضلعوں کی تقسیم ہوئی اس کے حوالے سے بھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس کی نوعیت غالباً کچھ مختلف ہے۔ وہ تو کرمنلز کے خلاف ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ٹارگیٹ کلنگ کرتے ہیں، جو بتہ خوری کرتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کا تو اس سے کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکٹر آفیسر میں ان کے انتخابی دفاتر میں تبدیل ہو چکے ہیں تو شاید اس طرح ہو زیادہ یعنی یہ چلے، لیکن اس کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے، یہ اس کو شکایت دور کرنی چاہیے تاکہ شفاف رہے، تاکہ ایم کیو ایم کو ایک پارٹیسپیشن کا احساس بھی ہو کہ وہ کہے کہ وہ ان کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ کراچی سے ایک اور کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میں ایک بات کرتا ہوں سر، یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر بلدیاتی الیکشن کرا دوں گا، انہوں نے کہا تھا یہ۔ اب ان کا کیا ہے کہ 90 دن میں بجائے الیکشن کرانے کے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا ٹھکنا ہوگا، اور ہماری حکومت جو جمہوریت کی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہ ابھی تک یوٹیوب نہیں کھول سکتی، وہ ابھی تک تینوں صوبوں کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتی، اور پرویز مشرف سے اتنے ڈرتی ہے جیسے وہ ایک ہوا ہو گیا۔ اب اگر یہ تینوں چیز حکومت فیس نہیں کر سکتی تو وہ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یوٹیوب سے ڈرتے یہ لوگ،
बलदियाती इंतखाब से डरते हैं और वैसे भैया देखिए ये जो इंतखाबात है ना वो इमरान खान नहीं कराने, इंतखाबात जो है इलेक्शन कमीशन ने कराने होते हैं। इंतखाबात जिस सूबे इमरान खान साहब की हुकूमत है ना, कि उन्होंने 90 दिन का कहा था, 90 दिन का कहा था, लेकिन जाहिर है उनका सूबा कमिटेड तो है ना इलेक्शन कराने के मामले में, इनकार नहीं किया उन्होंने। नहीं, इनकार नहीं किया, लेकिन तारिक साहब इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले आपके वादे कुछ इस तरह के वादे, वो तो ये भी कहते थे 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी और महंगाई खत्म कर दूंगा और यूं कर दूंगा, लेकिन वो तो सियासी। देखिए इलेक्शन के वादे नारे वो अपने एक खास, हमारे कॉलर ने जो एक बात की है ना कि हुकूमत जो है वो मुशर्रफ से डरती है, यकीन करें पूरे पाकिस्तान में एक भी बंदा ऐसा नहीं जो मुशर्रफ से डरता हो, बल्कि वो तुम्हारे डर के खुद वो अपने फार्म हाउस में छुप के बैठा हुआ है, तो उसे कौन डरेगा। मुश्ताक साहब, अगली बात जो है ना, कल है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की छठी बरसी यौम शहादत, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से अपोजिशन में आई है 11 मई के इंतखाबात के बाद बहुत बुरी शिकस्त है मरकज में, बाकी 3 सूबों में भी। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टनर थी, पंजाब में अच्छी खासी सीटें थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जब से अपोजिशन में आई है उसके बाद ये पहली बरसी है। अब आप ये बताएं कि आज इस पहली बरसी को एक कितनी बड़ी पार्टी जो है उसको आप उसकी रीलॉन्चिंग समझते हैं, पीपल्स पार्टी की ताकत का इजहार करेगी। पीपल्स पार्टी के बारे में आज बड़ी सारा दिन से बड़ी अजीबोगरीब अफवाहें रही। शाम को एक अफवाह आई कि जी बिलावल साहब को इलेक्शन लड़ाने के लिए अयाज समरो साहब ने 204 जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हल्का हुआ करता था वो खाली कराया जा रहा है। अभी फिर खबर कैसे बनती है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और उसमें फातिमा भुट्टो को उस मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। असल खबर ये है कि क्या अयाज सुमरो साहब ने इस्तीफा दे दिया या नहीं दे दिया। लाड़काना से पहले आपको पता ज़ेरे कानून हुआ करते थे सिंध के, अब दोबारा यही अफवाह। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया सखर, कोशिश की खुर्शीद शाह साहब से बात हो, उनके तर्जमान ने एक मुझे SMS भी किया और उन्होंने कहा कि शाह साहब जो हैं वो बिजी हैं, लेकिन शाह साहब की तरफ से मैसेज ये है कि कोई अयाज सुमरो ने NA 204 से इस्तीफा नहीं दिया, उनकी सीट जो है वो वैसे ही इंटैक्ट है। इस्तीफा तो स्पीकर के पास जो है ना वो, लेकिन देखिए लोगों ने तो फातिमा भुट्टो तक को मैदान में उतार दिया। अब जाहिर है ये मौका ऐसा है कि कल चूंकि बिलावल साहब ने तकरीर करनी है, उन्होंने अपने आप को जाहिर इस मौके पे मैसेज देंगे। आज वैसे भी एक बड़ा बेसरोपा वो बयान दे चुके हैं, कल बल्कि दिया, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का जो विराजन है एक किसी क्रिश्चियन को देखना चाहता हूँ। बहरहाल वो तो एक ऐसा बयान है जो एक जज्बाती बात है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गुंजाइश ही इस बात की पहले आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन देखना यह है कि ये जो कल बीबी साहबा की जो बरसी है इस पर पीपल्स पार्टी करेगी क्या? इस वक्त प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है ना, एक तो ये है कि वो कल क्या जवाब देगी कि 5 साल मरकज में KPK कॉलर है मेरे ख्याल है तुर्बत से। जी भैया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जब अभी इलेक्शन हो गया बलूचिस्तान के अंदर, ये जो बल्दियात का इलेक्शन था जी, तो इसमें तो हम लोग ना पूरा बलूचिस्तान में हम लोग तो कोई जगह देखते कि कहाँ इलेक्शन हो गया। अच्छा, तो एक बात है। दूसरा बात ये है कि ये जो मीडिया वाले हैं ये कहाँ क्या बलूचिस्तान के अंदर ये जो आता नहीं है, ये जब क्या मसला है। दूसरा बात ये कि जब बलूचिस्तान के अंदर जो वो ये जो पैदल चलते हैं, आपको पता है लॉन्ग मार्च वाले कोयटे से कराची गया, वो कराची से अभी इस्लामाबाद तक पहुंचने वाले हैं। अभी इसका एक दिन भी मैंने नहीं देखा कि जो मीडिया दिखा रहे हैं ये कहाँ पहुंचे, वो भी थोड़ा सा बात नहीं भैया। वैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मीडिया ने तमाम अखबारात जो है गुज़श्ता जब से वो जो मशहूर मामा जी, क्या उनका नाम है जो लीड कर रहे हैं इसको, मामा कदीर जो है, उनकी खबरें उनकी तस्वीरें प्रोग्राम में टीवी चैनल्स ने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए। खुद मुश्ताक साहब ये जो नसर साहब साथ बैठ के काम करते हैं, तो मीडिया जो है अपना काम मुसलसल कर रहा है। ये उनकी ये शिकवा बजाय है कि वहाँ बहुत जाते हैं, काज बहुत बड़ा है, ये सारी उस तरीके से नहीं, हम उस काज के साथ हैं, उस काज के साथ सारा पाकिस्तान उस काज के साथ है। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से कोताहियां होती हैं, मीडिया से भी होती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे कि नहीं बलूचिस्तान उस तरह कवर नहीं हो रहा जिस तरह की कवरेज बलूचिस्तान में लेकिन ये भी नहीं है कि कोई खबर नहीं आती या किसी खबर को मुकम्मल छुपाया जाता है। कोई तासुब की बात नहीं है, शायद वसाइल की बात ज्यादा है। अब देखें ना तुर्बत में, या देखें अपना कोयटा से तो हर खबर आ जाती है। अब जरा कोयटा में सब मीडिया के और टीवी चैनल्स के दफातर हैं। अब तुर्बत में इसी तरीके से, आवारान में जल्जला है, उस तरह से कवर नहीं हो सका। इसी तरीके से ग्वादर में
یہ دور دراز اور بلوچستان بہت بڑا ہے، اس میں یقیناً میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا درکار ہوتی ہے. اچھا بات ہم کر رہے تھے اس کی، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا طاہر صاحب، وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ 5 سال، ایک تو اس کو سب سے پہلے اگر کل کوئی ری لانچنگ کی بات ہو، یا بلاول بھٹو صاحب بالکل عملی طور پہ دیکھیں انہوں نے ایک پروگرام کی کیمپیننگ بھی کی، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ نے، وہ اس کے بعد اب ری لانچنگ کی باتیں ہو رہی کہ وہ عملی میدان میں آئیں، اور اس طریقے سے اس سے پہلے ان کو ان 5 سالوں میں جو جہاں پہ ان کی حکومت رہی، یہاں مرکز میں رہی، پنجاب میں وہ اتحادی رہے، بلوچستان میں تھے، یہاں پہ KPK میں تھے، ابھی بھی دیکھیں آزاد کشمیر نارتھن ایریا میں گلگت بلتستان میں ابھی بھی ان کی حکومت، آزاد کشمیر میں 2.5 سال باقی ہے، گلگت بلتستان میں بھی 1 سال باقی ہے تقریباً. تو یہ پہلے تو ان کو اگر تو وہ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں ان سے جو ہے نا ان کو بتایا جائے، اور بتایا جائے کہ ایک نئے عزم کے ساتھ ہم بنیاد سحر رکھ رہے ہیں، تو پھر ان کو اپنی 5 سال کی کارکردگی اور خاص کر کے محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس کے حوالے سے انہیں یہ بتانا ہوگا. دوسرا جو ہے بتا کہ اس وقت جو اپوزیشن کی جو ایک اہم سلاٹ ہے اس میں چلے خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہے ہی ہے، لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف اس طرح سڑکوں پہ ڈرون حملے، دھرنے، یہ وہ سارے، اس سے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہے. تو اگر ان کو ری لانچنگ کرنی ہوگی تو پھر یا خورشید شاہ صاحب کو تھوڑا سا ایک نیا کردار دینا ہوگا، یا وہ جس طریقے سے جب تک یہ باتیں نہیں کریں گے طارق صاحب، اپوزیشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی فینس سٹر ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی بھی یہ طے نہیں کر سکی کہ اس نے اپوزیشن کا سچ مچ کے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، یا اس نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، ایسی اپوزیشن جس طرح مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ کیا تھا. نہیں میں نہیں سمجھتا فرینڈلی اپوزیشن. اگر آپ کسی کاز کے لیے دیکھیں، آپ کو پتا اس سے ہمارے ساتھ اتنے تلخ تجربات ہو چکے ہیں ماضی میں کہ ہمیشہ جو بھی سرکاریں آتی تھی پیچھے جو بیٹھے ہوتے تھے وہ اگر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے خلاف اور مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے خلاف، نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ لڑنا شروع کر دیں، لیکن ایشوز جو آج میں اخبار میں خبر پڑھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سکر سے خبر چلی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ڈیڈ لائن دی ہے 3 ماہ کی، کہ 3 ماہ کے اندر اپنی پرفارمنس بہتر نہ کی تو پھر ہم اور فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی پھر فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے نا. چلیں جی 3 ماہ کتنے دور ہے. DG خان سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر چودھری فاروق بول رہا ہوں، DG خان تحصیل کوٹ چھٹا سے. سر جی بھائی چو صاحب خیریت سے ہیں؟ سر آپ کی دعا ہو، آپ کے چینل دیکھ رہے ہیں سر. آپ آج نیوز کے چینل سے ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سر. جی گزارش یہ ہے کہ یہ تحصیل کوٹ چھٹا میں نئی میونسپل کمیٹی بنی ہے سر. ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ اس کی حلقہ بندیاں اپنی من مانی سے لوگوں نے کرائی ہیں، اور کسی وارڈ میں سر 3000 ووٹ، کسی وارڈ میں 400 ووٹ. یہ بتائیے چور صاحب کن لوگوں نے کرائی ہے من مانی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ کون سا گروپ ہے، کون سا کوئی قبیلہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ یہاں پر سر 2 ہی گروپ ہیں سر. ایک لگاری گروپ، ایک کوسا گروپ. کوسا گروپ. اچھا سر یہ 2 ہی گروپ ہیں. مطلب دیکھیں دونوں حکومت میں ہیں، تگڑا کون ہے پھر؟ یہ ان میں سے کس نے اپنی مرضی کی کرائی ہے؟ سر تکڑا تو سب سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے سر. نہیں اب تو اللہ کی ذات تو ہے، لیکن اس وقت روایتی دیکھیں اس وارڈ میں کون تکڑا ہے؟ یہ گزارش میری یہ ہے سر. میری تو صرف میں اپیل کر رہا ہوں کہ میری یہ آواز الیکشن کمیشن تک پہنچائیں کہ یہ کیا کتنی ناانصافی ہے سر. جو تکڑا ہو وہ چھوٹا وارڈ بنوا لے، جو بیکار ہے اس کا بڑا وارڈ بنا. نہیں تو جو صاحب دیکھیں آپ نے ان حلقہ بندیوں کو ان ٹریبیونلز میں، ہائی کورٹس میں جو انہوں نے بنائے انہی حلقہ بندیوں آپ نے وہاں چیلنج کیا ہے؟ سر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا جی الیکشن کے بعد آپ کی اپیل سنیں گی. وہ کیا یہ بات ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس تو کہے کہ میرے پاس تب آنا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کے بعد آپ کا علاج شروع کر دیں گے. جی بات ہے. یہ اگر ہے تو ذرا کوئی، لیکن کچھ چیزیں ریمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ آپ یعنی عدالتوں کا کام تو نہیں ہے نا حلقہ بندی، عدالتیں تو واپس. لیکن پھر عدالتوں کے علاوہ لوگ کہاں جائیں؟ مجھے بتائیں کہ کھوسا صاحب کے پاس جائیں یا لغاری صاحب کے پاس جائیں یا شہباز شریف کے پاس جائیں؟ نہیں ایڈمنسٹریٹولی ہاں ان کے پاس جانا چاہیے. صوبائی حکومتوں کا کام ہے وہاں پر. ایک آدمی بیچارہ ڈیرہ غازی خان کے وارڈ نمبر بتا رہے تھے وہاں اٹھ کے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس جائے. نہیں ڈی سی او تو کمشنر وہاں پر بھی بیٹھے نا.
آپ خود کہہ رہے تھے کہ جو بیوروکریسی اتنی بڑی ظالم ہے وہ تو الگ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے آخر فورم تو وہی ہے. اگر دیکھیں ایک اسسٹنٹ کمشنر حلقہ بندی اپنی تحصیل دیکھیں نا یہ اختیارات ہوتے ہیں, مجسٹریل اختیار ہوتے ہیں نا اس کے پاس, وہ ڈی سی او کے پاس جائے پھر کمشنر کے پاس جائے. انتظامی افسر بھی تو وہی ہوتا ہے نا. تو انتظامی افسر تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی کو دیکھیں ایک تو یہ اگر کھوسا صاحب نے ووٹ کی 4,000 کے آخر ایک نظر تو آتا ہے. اگر مشتاق منہا صاحب جو ہیں حکومتی پارٹی کے بندے ہیں اور ڈی سی نے انہی کے کہنے کی ہے ڈیلیمیٹیشن یہ حلقہ کی تعین کیا ہے نیا, تو اس کی کون سنے گا؟ مخالف پارٹی کون سنے گا؟ کوئی آخر عدالت میں یہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں طارق صاحب ایک حلقہ جس طرح میرے بھائی نے بتایا, چو صاحب نے بتایا کہ وہ 400 یا 500 یا 3,000 ہے, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا, یہ تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس تو نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح کی حلقہ بندی ہے کہ ایک ہی وارڈ میں 300 یا 400 یا 500 ووٹ رکھیں, وہاں پر 5,000 ہے, یہ 400 پہ اسی کے ساتھ بیٹھے گا اور وہ 5,000 کے ساتھ بیٹھے گا. گڈ گورننس ہے نہیں, گڈ گورننس تو اپنا ایک وہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت سندھ میں دیکھیں جہاں جہاں اب سندھ میں میری بات ہے, سندھ میں بھی لوگ رو رہے ہیں, یہاں پر بھی اب دیکھتے ہیں کہ ابھی کے پی کے میں عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اس پہ وہاں پر پارٹی پہ آ جاتے ہیں جو ہمارا موضوع تھا سیگمنٹ میں. اچھا پہلے کراچی سے ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. میں ایوبی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ایوبی صاحب. تو عرض یہ ہے کہ جی ہماری پاکستان کے اندر جو لڑائی ہے نا وہ پاورز کی ہے. تو سب سے بڑی دکھ کی یہ بات ہے کہ جو غلط لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مکمل طور پر حاوی ہو جائیں. ٹھیک سمجھے صاحب. اور یہی چیز ہے, میں مطلب کہ خیر وہ کینڈل صاحب پارلیمنٹ چلی گئی ہے لیکن موجودہ پارلیمنٹ سے کہوں گا کہ جو شکیں جو ہیں جس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے ان پہ نکال دیں. جیسے آرٹیکل 6 ہے اور 190 ہے جس پہ ایک اندر کا کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ عدلیہ کے سامنے جواب نہیں دیتا, اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسی شکوں کو نکال دیں. دیتے ہیں تو ایک باقاعدہ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایوبی صاحب آرٹیکل 6 کے تحت عدالت بن چکی ہے, اور دوسرا 190 میں دیکھیں آئی جی ایف سی ڈی پیش ہو رہے تھے, آئی جی ایف سی ڈی پیش ہو رہے تھے, ان کو توجہ عدالت کا نوٹس دیا, آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. سنیں صاحب, کس آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سویلین جو ہے وہ یونیفارم پرسن جو ہے نا سویلین, وہ کینڈس کا الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. مطلب کہ یہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے. مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں وہ عدالتیں بھی اسی طرح کی تھی نا, وہ پھر دیکھیں اس آرمی ایکٹ میں میرا خیال ہے اس طرح سے کوئی بات نہیں لکھی ہوگی. اور اگر نہیں آرمی ایکٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ وردی میں, لیکن مشرف صاحب نے صدارتی الیکشن لڑا. ہاں اس کے بعد وہ پھر اس کو کورٹ نے کر لیا تھا, ریوزٹ کر لیا تھا اس فیصلے کو, لیکن وہ تو اور معاملہ ہے نا. آمریت میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آمریت جب ہے وہ کہیں کہ آپ 2 وردیاں پہن کے الیکشن لڑیں, پھر کیا کر لے گا؟ اسی ملک میں ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ارشاد حسن خان کی شکل میں آیا, اس نے 3 سال دے دیے کہ آپ آئین میں ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ آپ آئین میں ترمیم کریں, اور پھر جواب میں اس کو انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کا کہنا کہ جی آپ نے مجھے 3 سال دیے, میں نے بھی آپ کو 3 سال دیے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو یہ ایک طریقے سے دیکھا نا آئین میں اب آرٹیکل 6 پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, 190 پہ جسٹ آپ کو یاد ہوگا جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں بھی عمل درآمد ہوا. اچھا مجھے یہ خط لکھا تھا ان کو کیا پیپلز پارٹی میں اتنی سخت ہے کہ وہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں, کے پی کے جیسے صوبے میں, بلوچستان جیسے صوبے میں, وہاں پر تو وہ گورنمنٹ میں کیا ایک مضبوط اپوزیشن کا کہ ایک لوگ یہ سمجھے کہ اچھا جی ٹھیک ہے لیڈر آپ میرا خیال میں کہ میاں منظور بھٹو صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی جو ہے مشرقی پنجاب میں حکومت کام کر سکتی ہے اپنی. کہاں پہ؟ مشرقی پنجاب میں. مشرقی پنجاب گور صاحب وہ جو بھارتی پنجاب ہے نہیں تو وہ وہاں ظاہر ہے پاپولر آدمی وہاں بہت پاپولر ہے, یہاں تو منظور بھٹو صاحب میں کیا کہوں. نہیں تو منظور بھٹو صاحب کو تو بنایا اس لیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر وہ ہے نا, وہی ہے. تو کیا جوڑ توڑ کیا انہوں نے؟ دیکھیں توڑ کیا انہوں نے, جوڑ تو ہر کوئی نہیں کیا. اپنی سیٹ دیکھیں بائی الیکشن میں انہوں نے ایک سیٹ اس لیے کہ سب پہلے وٹو تھے, پھر وٹو آمنے سامنے تھے, رشتے دار تھے آپس میں, چاچا بھتیجا, ماما بانجا, موئن وٹو, منظور وٹو, یہ سارے چاچا بھتیجا رشتے دار ایک دوسرے کے انتخاب میں. جی وہ لیکن آخر دیکھیں آپ اور مجھ سے زیادہ سمجھ ان کو ہے جو پیپلز پارٹی کے کرتا کرتا ہے زرداری صاحب, انہوں نے آخر کچھ سمجھ کے سوچ سمجھ کے بنایا نا, یہی سمجھ کے بنایا نا کہ ان کے مشرقی پنجاب میں بڑی پاپولرٹی ہے. تو مشرقی پنجاب کیسے, تو مشرقی پنجاب کا صدر بناتے ہیں نا, مشرقی نہیں شاید جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ انڈیا والا پنجاب, انڈیا والے پنجاب کی بات نہ کرے. جی اپنا ایکٹ آباد سے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی منظور بات کر رہا ہوں. جی منظور عوام. جی منظور بھائی خیریت سے ہیں؟ جی خیریت ہے. آپ اپنے صوبے کے حوالے سے بتائیں, ہم تو بڑا سنتے ہیں جی ماشاءاللہ وہاں پر. میں تو جی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو آپ میڈیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بخش ہی دے تو اچھا ہے. اتنا آپ نے تنگ کیا ہے
کہ چور ہر وقت آپ نے ان کو چور بنایا، کبھی کیا بنایا کبھی کیا بنایا. اب آپ کوئی بھی بات نہیں کرتے، نہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں. نہیں، مہنگائی کی تو پنجاب میں تو بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی KPK میں گورنمنٹ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں وہاں پر تو ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ساری چیزیں، تو اس لیے ہم کیسے بات کریں؟ عمران بھائی کی بات پہ ہمیں اعتبار ہے. جی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو بس پیپلز پارٹی والوں کو بخش دیں. منظور بھائی بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، آپ کے احتماد میں رہتے ہیں، کیا آپ کو لگا نہیں ہے کہ 11 مئی کے الیکشنز کے بعد وہاں پر ایک ایسی حکومت آئی ہے جو شفاف بھی ہے، ٹرانسپیرنٹ بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، انہوں نے وزراء کو بھی نکالا جس پہ، تو اب آپ کو کیا، آپ کی تو کوئی ناراضی بنتی نہیں ہے؟ یہ تو 4-5 کوئی انسیڈنٹ ہوں، ان کے بعد تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں نے ان کو بڑا مسئلہ بنا دیا. وہ تو چلے گئے نا جی، ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں، آپ اس اپنی گورنمنٹ سے، صوبائی حکومت سے آپ مطمئن ہیں نا؟ جی ہم تو صوبائی گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے، ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. منظور بھائی ویسے ہماری توقع ہے، میں بھی آپ کی طرح ہم عوام میں ہماری توقع ہے کہ دیگر پارٹیاں، جس پاکستان پیپلز پارٹی، میں مشتاق صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، پیپلز پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے سیٹوں کے لحاظ سے بھی اور اپنا قانونی طور پر بھی، تکنیکی طور پر بھی. توقع میری یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ وہ باقی جماعتوں سے زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ بلند آواز کے ساتھ مہنگائی کے خلاف بات کرے، وہ جلوس نکالے اور جلسے کرے، جو آئینی حق استعمال کرے. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اسمبلی میں بیٹھ کے جیسے کوئی بڑی پیار محبت ہو رہا. بات اپنا طارق صاحب، میں چونکہ کلوزنگ کا وقت بھی ہے پروگرام کے، تو صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ سڑکوں پہ بندہ اس وقت آتا ہے آخری 2-2.5-3 سال کے بعد جب پرفارمنس ہے. اب پارلیمنٹ آپ کا فورم ہے، آواز اٹھائیں، روزانہ آپ وہاں پیش کریں، جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پر آپ بہتری کر لیں کہ دیکھیں جی ہم نے کر لیا، کل دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یعنی 27 کیسے ہوتی ہے، اس کے اوپر ہوگا تو پھر منڈے کو بات کر لیں گے. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltaPakistan@art.tv. طارق چودھری اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.